حیدرآباد کے علاقے نورانی بستی میں قائم فیضان رمضان پاکستانی جامع مسجد و مدرسہ کے صدر انٹرنیشنل سائنس صوفی عمر دراز پاکستانی المعروف مستان شاہ بابا کی جانب سے 15 سال سے جاری ہر سال کی طرح اس سال بھی افواج پاکستان کے شہداء اور سیکیورٹی اداروں کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے غریب مستحق افراد میں نقد رقم کا تحفہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سائیں انٹرنیشنل صوفی عمر دراز پاکستانی المعروف مستان شاہ بابا کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپنے والد حق بابا صوفی محمد رمضان پاکستانی چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر سال ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے غریب مستحق افراد میں نقد رقم کا تحفہ تقسیم کرتا ہوں۔ اس سال 15 گھرانوں میں فی گھر 15,000 روپے نقد تحفہ تقسیم کیا، جو ٹوٹل 7.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ میرے والد سائیں صوفی محمد رمضان چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ غریب مستحق پر شفقت اور افواج پاکستان محبت کا درس دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اور افواج پاکستان ایک دوسرے کے دل میں دھڑکن کی طرح بستے ہیں۔ میرا بس چلے تو وطن عزیز پاکستان اور افواج پاکستان پر اپنے بچے بھی قربان کر دوں۔ پاکستانی قوم سوشل میڈیا پر اپنی افواج پاکستان کا بھرپور دفاع کرے۔ انہوں نے مزید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 15واں سال ہے جو میرے حق بابا صوفی محمد رمضان چشتی قادری المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت رکھی تھی، جو کہ ہر سال ہم افواج پاکستان کے لیے آٹا تقسیم کرتے تھے، لیکن دوسرا سال ہے کہ ہم الحمدللہ 50 گھروں میں فی گھر 15,000 روپے ان کو پہنچائے گئے۔ یہ تقریباً 7.5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ یہ افواج پاکستان کے شہداؤں کے لیے، یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ ہمارے والد صاحب نے بنیاد رکھی تھی، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس پاکستانی مسجد کی طرف سے جو جوان افسران، پورے قومی سلامتی ادارے جتنے بھی ہمارے ملک کے ہیں جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ ہم خاندانوں میں پیسے تقسیم کیے، اور الحمدللہ ہر سال ISI اور پاک فوج کے نام پر قربانی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم ان سیکورٹی اداروں کے اوپر اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ آج ہم جو رمضان شریف کے اندر بڑی زور و شور سے نمازیں تراویحیں کا اہتمام کیا ہے، تو ان تمام اس پاکستان کی ٹھنڈی فضا میں سانس لینے کا کریڈٹ جو ہے اللہ اور نبی کے بعد وہ ہماری افواج پاکستان کو جاتا ہے۔ اور میڈیا پہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہو کہ وہ بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو سفید پوش لوگ ہیں ان تک یہ چیز پہنچے۔ الحمدللہ اگر آپ نے پوچھا تو میں جواب دیتا چلوں، اس روایت رکھنے کے بعد بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے جیسے کامران ٹیسوری صاحب اور بہت سارے لوگ آج راشن سب چیزیں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، بڑے بول سے توبہ، اللہ اور نبی کے بعد اس پاکستانی مسجد کا جب ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے تو اس کے بعد یہ روایت چل نکلی تھی۔ کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سامنے نہ لائیں میڈیا کے اوپر کہ جن کی دل آزاری ہوتی ہو، خواہ وہ 1 کروڑ کرے یا 1 روپیہ کرے، لیکن ایسے ان کو نہ لائے، کیونکہ اب امیر اور غریب میں کوئی، جہاں تک جسے میں امیر کہتا ہوں، میڈیا جو درمیانہ طبقہ ہے وہ بالکل نیچے آ چکا ہے، مہنگائی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے۔ تو کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور تمام سے اپیل ہے کہ ان کے گھروں تک پہنچایا جائے، اور جو خاص طور پہ سفید پوش لوگ ہوں، کیونکہ اس ٹائم پہ تقریباً جتنے آپ میڈیا والے ہیں، آپ کی بھی تنخواہ کیا ہے، کیا معاملات ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ان کی عزت خراب نہ کی جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وطن یا کفن۔